ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر آپس میں ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس جگہ میں نے مچھلی بھول گئی۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اس جگہ واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ شرط ہے کہ جب تک میں خود تم کو نہ کہوں کچھ بھی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ کشتی کو توڑ دیا، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے یہ شرط دلائی کہ آپ پھر بھول گئے، میں نے کہا تھا کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ ان کے ساتھ تھوڑا آگے گئے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے کہا تھا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں نے قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کیا۔ اسی گاؤں میں ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے جس کو انہوں نے درست کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے ان کا کام کی مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان سب قصوں کا مطلب سن لیجیے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے کنارے اس کا بادشاہ زبردستی کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہوئے، پھر بادشاہ عیب والی کشتی نہیں لے گا۔ رہا لڑکے کی بات تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے، میں نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ انہیں ایک اور فرما بردار اور نیک بیٹا عطا کرے گا۔ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکالیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے۔ یہ جو شخص حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اللہ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصے تک بنو اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے۔